بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی: فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون۔ صدق الله العلي العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں اور ایمانی بھائیوں اور پردہ نشین خواتین، اسلامی مائیں بہنیں، یہ مہینہ اسلامی مہینوں کے اعتبار سے ربیع الاول کا مہینہ کہلاتا، اور یہ مہینہ ہم سب جانتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا مہینہ ہے۔ اسی لیے اس مہینے میں مسلمان جس کے دل میں ذرا بھی ایمان ہے، وہ اپنے طور پر کچھ نہ کچھ کوشش کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرے کسی بھی طریقے سے۔ آج کا یہ اجلاس بھی شاید اسی مناسبت سے ہے کہ کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم سنیں، تاکہ آپ کی محبت ہمارے دل میں پیدا ہو جائے۔ اس سلسلے میں عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ جلسے جلوسوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے قصے، معجزات اور حیرت انگیز کہانیاں بیان کی جاتی ہیں۔ لوگ بھی بڑی خوشی سے سنتے ہیں، لوگ بھی بڑی خوشی سے سنتے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو بھی بات ہو سننا چاہیے، لیکن اس سلسلے میں غلطی یہ ہوتی ہے کہ علماء، واعظین، ان کا طریقہ یہ ہو گیا ہے، خاص طور پر وہ علماء جو پورے دین کو کما حقہ عوام تک پہنچانے کی کوشش نہیں کرتے، وہ لوگوں کے مزاج کے مطابق کہ لوگ خوش ہوتے ہیں کرامات، معجزات، حیرت انگیز واقعات کو سننے سے، تو اسی کو بیان کرنے کو کافی سمجھتے ہیں۔
حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر پہلو کو امت کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ آپ کے پیدائش کے جو واقعات ہیں وہ بھی ذکر کرنا چاہیے، اس سے کوئی انکار نہیں ہے، لیکن خاص طور پر امت کا تعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حصے سے جس حصے سے عمل کا تعلق ہو اور جس حصے سے امت حضور کی پیروی کر سکے اور حضور کی اتباع کرے، جو اصل مقصود ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کو بھی بیان کرنا چاہیے۔ علماء دراصل عزیز دوستو ڈاکٹر کی طرح ہے۔ کس کی طرح ہے؟ ڈاکٹر۔ اور امت کی مثال بیماروں کی طرح ہے۔ بیمار جب ڈاکٹر کے پاس آتا ہے تو ڈاکٹر بیمار کی مرضی کو نہیں دیکھتا، آپ یہ دوا کھا سکتے نہیں کھا سکتے، ان کو خوشی ہے تو دوا دیتے ہیں اور ان کی ناراضگی کو دیکھ کر دوا کینسل نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ تمہیں آپریشن کروانا ہی کروانا ہے، تمہیں پسند ہو کہ ناپسند۔ وہ مریض کی مرضی کو نہیں دیکھتے۔ ایسے ہی علماء کو چاہیے وہ عوام کی خوشی نہ دیکھیں، بلکہ جو حق ہے اور جس سے امت کو فائدہ پہنچے اور جس سے امت عمل کے راستے پر آ جائے، ان باتوں کو کھل کر پیش کرنا چاہیے۔ تو اس وقت آپ پریشان نہ ہو، میں وہ سب واقعات بیان نہیں کرتا کیونکہ مجھے بھی صحیح نہیں معلوم ہے۔ جتنا معلوم ہے اسی کی روشنی میں آپ کو کچھ باتیں جو ہمارے عمل سے متعلق ہو، کہ جس سے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر سکیں اور آپ کی محبت ہمارے دل میں آ جائے، اس کا کچھ تذکرہ میں آپ کے سامنے کرتا ہوں۔ قرآن کی آیت میں نے پڑھی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، چھوٹا سا ایک ٹکڑا ہے قرآن کی آیت کا، آپ بھی اس کو غور سے سنیں کہ اللہ جل جلالہ اس آیت میں ہمیں کیا پیغام دیتے ہیں، ہم اس کو سمجھ کے عمل کر لیں، یہی ہمارے لیے کافی ہے۔ لمبا بیان کافی ضروری نہیں، خواتین بھی سنیں، عمل کی نیت سے سنیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حقوق ایک مسلمان کے ذمے ہیں، ان حقوق کو اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں۔ کون بیان کرتے ہیں بھائی؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان کے اوپر کیا ذمہ داری ہوتی ہے، کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا ذمہ داریاں اس پر عائد ہوتی ہیں، وہ اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ قرآن کی ایک مختصر آیت میں کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، کہ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ۔ وہ لوگ جو اللہ کے رسول پر ایمان لائے، ان کی مدح اور ان کی تعریف اللہ کر رہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا حق ایک مسلمان پر یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اور ایمان لانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو باتیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کے متعلق، جنت، دوزخ، قیامت، پل صراط، جنت کی نعمتیں اور جہنم کے عذابات، جتنی تفصیلات اللہ کے نبی نے امت کو بتائی ہے، ان تمام تفصیلات پر ایمان لانا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اس وقت دشمنان اسلام کی یہ کوشش ہے کہ مسلمان ایمان سے دور ہو جائے،
اب ایک دشمن تو وہ ہے جو یہ کوشش کر رہا ہے کہ مسلمان بالکل ہندو بن جائے، عیسائی بن جائے، یا کوئی اور مذہب میں چلا جائے، اس کی کوششیں بھی آج جاری ہیں۔ تو ایک دشمن تو وہ ہے، اور ایک دشمن اسلام کا وہ ہے جو مسلمان سے اس کے بنیادی عقائد میں سے کسی ایک چیز سے اس کو ہٹا کر ایمان سے دور کرنا چاہتا ہے۔ ایمان آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو چیزیں لے کر آئے ہیں ان تمام کو ماننے کا نام ایمان ہے۔ اگر کسی ایک چیز کا بھی انکار کر دے گا تو وہ کامل ایمان والا نہیں ہوتا۔ جیسے آپ کو میں مثال سے اس سے پہلے بھی سمجھایا کہ اگر کوئی قرآن کی ساری آیتوں کو مانے اور کہے کہ ایک آیت کو میں نہیں مانتا، کیا وہ قرآن کو ماننے والا ہوتا؟ کیا وہ قرآن پر ایمان لانے والا ہوتا؟ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان کے لیے ضروری ہے کہ قرآن کی ساری آیتوں کو مانے کہ اللہ کی طرف سے۔ ایسے ہی میرا عزیز دوستو، اسلام کے کچھ بنیادی باتیں ہیں جن کو ماننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اگر ان باتوں میں سے کسی ایک کو نہ مانے اور باقی باتوں کو مان لے تب بھی وہ کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے علماء نے بڑی محنتیں کی ہیں کہ اسلام کے عقائد، مسلمانوں کے عقائد محفوظ ہو جائے۔ عقیدہ کہتے ہیں گھاٹی کو، گھاٹی باندھی جاتی ہے کہ اندر کی کوئی چیز باہر نہ آئے، اسی لیے تو گھاٹی باندھتے ہیں۔ تو مسلمان ایمان لانے کے بعد دل کو گھاٹی باندھ لے کہ اب کوئی چیز دل سے باہر نہ نکلے جن باتوں کو میں نے دل کے اندر بٹھا دیا۔ ایمان مفصل، ایمان مجمل جو بچوں کو پڑھایا جاتا ہے۔ تو الغرض میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آج دشمن یہ کوشش کر رہا ہے کہ مسلمانوں سے کسی ایک چیز کا انکار کروا دے تاکہ وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھے اور وہ حقیقت میں مسلمان نہ ہو۔ چنانچہ بہت سے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بھی مانا جائے، نعوذ باللہ کسی اور کو بھی نبی ماننے کی دعوت آج ببانگ دہل دی جا رہی ہے۔ حضور کے آخری نبی ہونے کا انکار کرایا جا رہا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں آخری نبی ہیں، جہاں آپ کے نبی ہونے پر ایمان لانا ضروری ہے، وہی یہ بھی ضروری ہے کہ آپ آخری نبی ہیں، خاتم الانبیاء ہیں۔ آپ کے بعد اب کوئی نبی اس دنیا میں کسی بھی طرح کا آنے والا نہیں ہے۔ اگر کوئی حضور کو نبی مانے، آخری نبی نہ مانے تو وہ کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے میں یہ بات بھی داخل ہے کہ ہم حضور کو نبی بھی مانیں، آخری نبی بھی مانیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی طرح کا کوئی نبی نہیں ہے۔ قیامت تک کے آنے والے سارے انسانوں کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا ہے، آپ پر ہی ایمان لانا ہے، آپ کی شریعت پر ہی چلنا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی صاف وضاحت فرمایا کہ دیکھو میں آخری نبی ہوں، میری مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک گھر بنایا گیا کہ ساری اینٹیں رکھے گئی لیکن ایک اینٹ رکھنا باقی ہے، اس اتنے حصے کو چھوڑ دیا گیا۔ سب لوگ آ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ بھئی کیا بات ہے، اس حصے کو چھوڑ دیا گیا۔ تو حضور نے فرمایا وہ آخری اینٹ میں ہی ہوں کہ جب وہ اینٹ رکھ دی جائے، گھر مکمل ہو گیا، میں دنیا میں آ گیا، نبوت کا سلسلہ مکمل ہو گیا ہے، اب نبوت کا سلسلہ جاری نہیں ہوگا۔ یہ مطلب ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، یا کسی اور کو
حضور سے بھی آگے بڑھا دینا۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ اس دنیا کے اندر سب سے بڑا مقام اللہ کا ہے۔ اللہ کی ذات سے بڑھ کر کوئی ذات اس دنیا میں نہیں ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ کے علاوہ، اللہ کے برابر، ہمسر، اللہ کے ہمسائے، ولم یکن لہ کفوا احد کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کے ہمسر کوئی نہیں۔ اور پھر اس کے بعد اس دنیا میں اگر کسی کا مقام ہے اللہ کے بعد تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے، آپ سے بڑھ کر کسی کا مقام نہیں۔ اب اگر ہم کسی شیخ کو یا کسی اپنے چاہنے والے کو جس سے ہمارا تعلق ہو اس کو اتنا بڑھا دے کہ اس شیخ کو لے جا کر نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام دے دے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں اور ان کی لائی ہوئی شریعت کے مقابلے میں کسی اور کے بتائے ہوئے باتوں کو وہ مقام اگر دینے لگ جائے تو پھر نعوذ باللہ اس نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت میں تحقیر کی ہے، کوتاہی کی ہے، اس نے بھی حضور پر صحیح طور پر ایمان نہیں لایا۔ اس کی بھی ہمیں جانچ کرنا ہے، اس کی بھی ہمیں کوشش کرنا ہے کہ کسی ایرے غیرے، یہاں تک کہ لوگ ہندوؤں کے بتائے ہوئے باتوں پر اتنا یقین کر لیتے ہیں کہ شریعت کو بھی پیچھے رکھ دیتے ہیں۔ بہت سی عورتیں، واستو کا نام لے لو، گھروں کی تعمیر کا مسئلہ لے لو، یا گھروں کے بناوٹ کے انداز کا مسئلہ لے لو، عورتیں خاص طور پر، آج کل مرد حضرات بھی، کہ بھائی اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں کو تو چھوڑو، وہ کیا کہتا ہے کہ یہ واستو ہے یا نہیں، اس طریقے سے بنانے سے کیا ہوتا ہے، کیا ہمارے اس کے اس طرح ہمارے کرنے سے ہمیں ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، نعوذ باللہ ہمارا ایمان کا کچرا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا، پوری دنیا مل کر اگر تمہیں نقصان پہنچانا چاہے، اللہ اگر نقصان پہنچانا نہ چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ دنیا کے سارے لوگ مل کر اگر تمہیں نفع پہنچانا چاہے، اللہ نفع نہیں پہنچانا چاہے، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتی۔ اب ہم ذری باتوں کو لے کر اس کے ایسا کرنے سے ایسا ہوا، اس کے ایسا کرنے سے ایسا ہوا، اس طرح کی باتوں سے بھی ہمارا ایمان خراب ہو جاتا ہے۔ اسی لیے میں نے وضاحت کی ہے کہ ہر مسلمان کو ہر بات پر سوچنا چاہیے کہ یہ بات اسلام کے خلاف ہے یا اسلام کے موافق۔ الغرض میرے عزیز دوستوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، آپ آخری نبی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری شریعت ہے، یہ پہلا حق ہے ایک مسلمان کا۔ الحمدللہ جو بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے وہ یہ حق ادا کرتا ہے، ہاں میں مسلمان ہوں، میں اللہ کے نبی کو مانتا ہوں۔ بھائی مانتے نہیں، من سب مانتے، اللہ کا شکر ہے اکثر مسلمان اس بات کو جانتے بھی ہیں، عمل کرتے ہیں۔ دوسرا حق جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر ہے وہ یہ ہے، اللہ نے قرآن میں فرمایا وَعَزَّرُوا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کیا جائے۔ اب تعظیم اور ادب کا مطلب کہ اپنی آواز کو حضور کی آواز کے سامنے اونچی نہ کیا جائے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ اگر حضور موجود ہوتے، یہی حکم صحابہ کو دیا گیا کہ اپنی آواز کو دھیمی رکھو، اونچی آواز سے بات نہ کرو۔ اب حضور موجود نہیں ہے تو حضور کا نام لے تو ادب سے لے۔ اب ادب یہی ہے، تعظیم یہی ہے کہ جب بھی حضور کا نام آ جائے صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف پڑھیں، یہ حق ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ کی بے حرمتی کو برداشت نہ کیا جائے۔ اسی لیے پوری دنیا میں کوئی بھی ملک آزادی رائے کے نام پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کچھ کہتا ہے تو مسلمان خاموش نہیں رہتا، پوری دنیا میں ہنگامے مچ جاتے ہیں، پوری دنیا میں ان کے خلاف آواز اٹھتی ہے۔
اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ حضور کے ادب کا تقاضا ہے کہ کوئی بھی چاہے وہ ایمان لانے والا ہو یا ایمان نہ لانے والا ہو وہ حضور کے نام کی بے ادبی کرنے کی اس کو کوئی شخص اجازت نہیں دیتا. یہ ہے ادب. آج ضرور کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کا لحاظ رکھا جائے. علماء نے لکھا ہے ایک ظاہری ادب ہے جو آدمی سامنے سے کرتا ہے اور ایک معنوی باطنی ادب ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب دل سے اور معنوی طور پر بھی کیا جائے. اس کی تشریح علماء نے یہ لکھی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جن جن باتوں سے تکلیف ہوتی ہے ان تمام باتوں سے بچنا یہ حضور کے باطنی تعظیم کا تقاضا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جن جن چیزوں سے تکلیف پہنچتی ہے دکھ پہنچتا ہے ان تمام باتوں سے پرہیز کرنا یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بھی تعظیم میں داخل ہے. اب مسلمان اپنی زندگیوں کا جائزہ لے کہ کن کن باتوں سے ہم حضور کو تکلیف پہنچاتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کا جنازہ ہم اپنے گھروں سے نکالتے ہیں, کیا حضور کو اس سے تکلیف نہیں ہوتی؟ عورتیں مرد, کیا عورتیں کیا بچے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھا رہے ہیں ہم کھانا حضور کے طریقے پر اگر کھائیں گے حضور خوش ہوتے. اگر حضور کے طریقے کو چھوڑ کر کھایا جا رہا ہے تو ظاہر بات ہے کہ حضور کو اس سے تکلیف ہوتی. اب مسلمان کے ذمے ہے کہ طریقے کو معلوم کرے کہ حضور کیسے کھاتے تھے, حضور کے کھانے کا طریقہ کیا. سیرت کے متعلق علماء نے لکھا ہے, بیان کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی مبارکہ کے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات و اطوار, آپ کے اخلاق اور آپ کی سیرت کے متعلق ایک مستقل کتاب علماء نے لکھی. شمائل ترمذی بول کر ترمذی حدیث کی ایک کتاب ہے, اس کے آخر میں ایک چھوٹی سی کتاب جوڑ دی گئی جس کو شمائل ترمذی کہتے ہیں. اس میں محدثین نے خاص طور پر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ تمام احادیث کو نقل کیا ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات کو, اطوار کو اور آپ کے ظاہری جسم کو بیان کیا گیا ہے کہ حضور کیسے تھے, حضور کی پیشانی کیسی تھی, حضور کے بال کیسے تھے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قد کتنا تھا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چلتے کیسا تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم بولتے کیسا تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے کیسا تھے. یہ تمام تفصیلات محدثین نے نقل کی. اب مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان طریقوں کو جانے. اسی کو علم کہتے ہیں. علم دنیاوی علوم کا علم نہیں کہتے ہیں. علم تو اسی کو کہتے ہیں کہ بندہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو جانے, پہچانے تاکہ اس کے مطابق زندگی گزارے. یہی تو دین ہے اور اسی کا نام شریعت. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنی زندگی میں پیدا کریں. ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے, وہ دسترخوان پر بیٹھ کر کھا رہے تھے اور اسی دسترخوان پر بڑے بڑے لوگ بھی موجود تھے, کسی بڑی ملک کے لوگ بھی موجود تھے. صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے لقمہ نیچے گر گیا تو وہ اٹھا کر کھانے لگے. تو بازو میں بیٹھے ہوئے ایک صاحب نے کہا, یہاں بڑے بڑے معزز لوگ موجود ہیں, آپ یہاں اس طرح کی حرکت نہ کریں, یہ لوگ اس کو غلط سمجھتے ہیں. تو اس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا, اترک سنت نبی لہذه الحمقاء,
ان بے وقوفوں کے لیے میں میرے نبی کی سنت کو چھوڑ دوں؟ یہ صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب تھا۔ ہم غور کریں میرے عزیز دوستو، ہم کتنی سنتوں کو لوگوں کی خوشی کے لیے، لوگوں کی خوشی کے لیے، دین سنت تو دور کی بات ہے، لوگ فرائض کو چھوڑ رہے ہیں۔ کیا سمجھتے کہ ہماری بچی کی شادی ہے گھر میں، شادی کرے تو کیا بولتے کہ محلے والے کیا بولتے کہ ایسا لوگوں کا خیال۔ بھئی خیال ہمارا یہ کیوں نہیں گیا؟ اللہ کیا بولتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولتے؟ اگر ہم اپنی بچی کی شادی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف کریں گے، کل اللہ کے نبی دامن پکڑ لیں گے اور پوچھیں گے بتا نام میرا لیتا تھا، طریقہ غیروں کا چلتا تھا، تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دیں؟ سب لوگ پڑھے لکھے ان پڑھ، جتنا بڑا پڑھا لکھا ہے ان سب سے بڑا ان پڑھ نکل رہا آج کل۔ میرے عزیز دوستو، میں ایک مثال دے رہا ہوں، کوئی بھی کام ہمارا سنت کے خلاف ہرگز نہ کرے، ہرگز نہ کرے۔ ایک شاعر تھے ہندوستان کے، بڑے شاعر تھے، فارسی میں شعر بولتے تھے، ایران میں فارسی چلتا تھا، تو ہندوستان کے اشعار کو بڑے شوق سے، وہ فارسی والے تھے، ان کی زبان فارسی تھی، تو بڑی خوشیاں سے وہ شعر پڑھتے تھے۔ ایک مرتبہ ایران سے ایک وقت آیا اس شاعر سے ملنے کے لیے ہندوستان میں، تو دیکھا کہ وہ شاعر جو تھے، شعراء جو ہوتے تھے، ان کو دین سے اتنا زیادہ تعلق ہوتا نہیں تھا، تو وہ شاعر جو ہے گھر میں بیٹھ کر داڑھی کٹا رہے تھے۔ تو وہ لوگ پریشان ہو گئے کہ بھئی ہم نے تو اس کو بڑے بڑے اسلام کے متعلق اشعار کہتے تھے، اس کے اشعار سن کر ہم اسلام سے قریب ہوئے، اس کے اشعار سن کر ہمارے دلوں میں محبت حضور کی پیدا ہوئی، یہاں تو قصہ یہ ہے کہ یہ داڑھی منڈوانا۔ تو بڑے غصے سے انہوں نے کہا آقا ریش نہیں تراش، داڑھی کٹا رہے ہیں آپ۔ تو وہ شاعر نے بھی ان سے کہا کہ میں داڑھی تو کٹا رہا ہوں لیکن میں کسی کا دل تو نہیں کاٹ رہا ہوں۔ یعنی اس نے یہ کہا کہ تم میری غلطی پر ٹوک کر میرے دل کو چوٹ پہنچائے ہیں، یہ اس نے اشارہ دیا شاعر نے کہ میں داڑھی تو کٹا رہا ہوں لیکن کسی کا دل تو نہیں ٹوکا۔ آج لوگ بولتے نا دل کعبہ ہے جی، کسی کا دل مت توڑو، کیا بولے کہ وہ کر لو، ایسا نہیں ہے شریعت میں۔ دل نہیں توڑنا کب تک؟ جب تک شریعت کے دائرے میں ہو، شریعت کے دائرے سے نکل جائے دل بھی توڑنا ہے اللہ کے لیے۔ اسی لیے اسلام میں ایک حکم ہے الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، محبت کرو اللہ کے لیے، دشمنی کرو اللہ کے لیے۔ بھائی آپ ان کا دل رکھیں گے کب تک؟ جب تک شریعت ہے۔ شریعت کو اگر چھوڑنے کا مقصد ہے، ایک ناچ گانے کی محفل میں آپ کو بلایا جا رہا ہے اور آپ جو ہے چلے جا رہے ہیں کہہ کر کے دل رکھ لینا ہے بھائی اس کا، کیا اس کی اجازت شریعت دیتی ہے؟ کہ دل رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ گناہ میں ملوث ہو جائیں۔ بچوں کا دل ہے بھائی گھر میں ٹی وی رکھو بول رہے، ان کا دل رکھنا نہ، بیوی بولتی ہے بھائی بیوی کی خوشی کے لیے میں گھر میں جو ہے ٹی وی رکھا بھائی، وہ رکھا بھائی، نہیں، اللہ کے لیے ہم ان کی بات کو نہیں مانیں گے۔ تو اس شاعر کا جواب یہ تھا، تو وہ لوگ آنے والے بھی چونکہ ایمان والے تھے، انہوں نے جواب دیا کہ دیکھو تم کسی کا دل تو نہیں کاٹ رہے ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کاٹ رہے ہیں کہ رسول کی سنت کو اپنے ہاتھوں سے مٹا رہے ہیں، یہ انہوں نے کہا۔ فوراً وہ شاعر کانپ گیا اور اس نے اسی وقت سے توبہ کر لی کہ میں آج سے پھر کبھی داڑھی نہیں کٹاؤں گا، کیونکہ میرے اس سنت کو چھوڑنے سے حضور کا دل زخمی ہوتا ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور ماں بہنوں، ہم ذرا سوچیں کہ ہماری زندگی میں کتنے کام ہم ایسے کر رہے ہیں جس سے حضور کو تکلیف پہنچتی ہے۔
عورتیں پردہ کا خیال نہیں کرتی اور اسے ایک معمولی چیز سمجھتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں پر لعنت فرمائی اور فرمایا رب کاسیات عاریات، ایسے کپڑے پہننا جو ٹائٹ ہو یا جس سے پورا سطر نہ چھپتا ہو، فرمایا کہ ایسی عورتیں ننگی ہونے کے برابر ہیں. اللہ کے نبی کا فرمان. عورتیں اس کا خیال نہیں کرتی کہ اللہ کے نبی نے کتنی تاکید کے ساتھ پردے کا حکم دیا، پردے کے بارے میں چھوٹی چھوٹی باتیں فرمائی. ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے خاندان کی ایک بچی آئی، ابھی وہ بالغ ہوئی تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی بہن یا کوئی اور نام آتا ہے، باریک دوپٹہ پہن کر تھی. حضور نے منع فرمایا، ان کو ڈانٹا اور کہا کہ یہ باریک لباس نہیں پہننا ہے، تو موٹا دوپٹہ اوڑھ کر آؤ. ان کو واپس کر دیا. حضرت عائشہ سے کہا کہ ان کو موٹا دوپٹہ دیو. آج ہماری مائیں بہنیں جتنا باریک لباس اور جتنا چست لباس پہننے کو پسند کرتی ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا خیال. تو میرے عزیز دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم میں یہ بھی داخل ہے کہ ہم ہر اس کام سے بچے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچتی. اپنے گھروں میں حضور کی سنتوں کو زندہ کریں. روزانہ ایک ایک سنت پر عمل کرنے کی کوشش کریں. ارادہ کریں کہ ایک سنت میں آج زندہ کروں گا. آپ پھر دیکھیں اپنی زندگیاں کیسے اللہ تعالیٰ بدلاتے. میرے عزیز دوستو، مائیں بہنیں بھی ارادہ کریں کہ کوئی سنت ہم سے نہیں چھوٹے. میں یہ نہیں کہتا کہ ساری سنتیں ایک ساتھ آپ عمل کریں. ایک ایک سنت، بھائی آج ایک سنت، حضور کے کھانے کی سنت کیا تھی؟ حضور دعا پڑھتے تھے، میں بھی دعا پڑھوں گا آج. بس عمل کریں، کاپی میں ٹک کریں میں نے ایک سنت پر عمل کیا. اب اسے کنٹینیو کرتے رہے. پھر دوسرے دن کہے کہ میں ایک اور سنت حضور کی زندہ کروں گا کہ حضور کیسے بیٹھ کر کھاتے تھے، اس کو معلوم کرو. بس اتنا اگر ہم کر لیے تو پھر یاد رکھو ہماری زندگی چمک جائے گی، بن جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق ہماری زندگی ڈھل جائے گی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں. آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ بھئی نماز پڑھے تو مجھے سکون ملتا ہے. یہ تو مطلب ہے آنکھیں میری ٹھنڈی ہو گئی جی. تم آگے دیکھ لیتے بولتے نہیں کیا مطلب ٹھنڈی ہو جائے تو مطلب بڑا خوشی ہوا جی. اب اس کا الٹا میننگ لے لو، آنکھیں ٹھنڈی نہیں ہونے کا مطلب تکلیف ہونا. تو جو نماز نہیں پڑھتا وہ حضور کو تکلیف دیتا. یہ تو مطلب ہوا. حضور نے کہا میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، میری راحت نماز میں ہے، اور جو نماز نہیں پڑھتا گویا کہ وہ میرے آنکھوں کو ٹھنڈک نہیں پہنچاتا. اب کتنے مرد حضرات ہیں، کتنی عورتیں ہیں جو نماز کو خامخواہ غفلت کی وجہ سے چھوڑ دیتی، نمازیں قضا کر دیتی ہیں عورتیں. میرے ماں بہنوں اور عزیز دوستو، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ثبوت نہیں ہے، یہ حضور سے دشمنی کا ثبوت ہے. ہر مسلمان دعویٰ کرتا ہے کہ حضور سے محبت ہے. میرے عزیز دوستو، زبانی دعوے سے کام نہیں چلتا، ثبوت دینا پڑے گا کہ تم اپنی محبت کا ثبوت دو. مثال کے طور پر میں آپ کو مثال سے سمجھاتا ہوں. کسی بازار میں جانے والی کسی عورت سے اگر آپ نے یہ کہا کہ یہ میری بیوی ہے تو کام نہیں چلے گا. کیا ضروری ہے؟ آپ کو ثبوت دینا پڑے گا کہ کس کا آپ کا نکاح اس سے کب ہوا، کیسے ہوا. ضروری. ایسے ہی میرے عزیز دوستو، جو مسلمان یہ دعویٰ کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے محبت ہے، ہونا بھی چاہیے، بلکہ حضور کے حقوق میں سے سب سے بڑا حق یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے محبت کی جائے. اتنی محبت کی جائے کہ دنیا سے کسی بھی فرد سے اتنی محبت نہ کی جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، میں نے حدیث پڑھی ہے، لا یؤمن احدکم
حتی اکون احب الی من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں کا کوئی کامل ایمان والا اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے نزدیک میری ذات اس کی اولاد سے، دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ میری ذات محبوب نہ ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے اس پر عمل کر کے دکھایا اور ثبوت دیا کہ واقعی ہمارے دلوں میں حضور کی محبت ہے۔ کئی صحابہ کے بارے میں آتا ہے کفار مکہ ان کو پھانسی پر لٹکانے لے کر جاتے، لے جانے سے پہلے کہتے کہ ایک بات کا جواب دو، کیا تمہیں یہ بات منظور ہے کہ تمہاری جگہ تمہیں چھوڑ دیا جائے، تم اپنے گھر میں آرام سے رہو اور تمہاری جگہ پر رسول اللہ کو پھانسی دے دی جائے؟ کیا تمہیں یہ بات پسند ہے؟ ہمیں اس کا جواب دو۔ وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا جواب دیتے؟ آپ کہتے ہیں کہ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پھانسی دینا تو دور کی بات ہے، ہم اس کو بھی گوارا نہیں کرتے کہ حضور کے پیر میں کانٹا چبھ جائے اور ہمیں اس کے بدلے چھوڑ دیا جائے، ہمیں اس پہ بھی ہمیں راضی نہیں، 100 جانیں ہماری قربان ہو جائے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر میں کانٹا نہ چبھے۔ اسی محبت کا نتیجہ تھا کہ ان سے کفار بڑے ڈرتے تھے۔ تاریخ گواہ ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی ایک جماعت لے کر عمرہ کرنے کے ارادے سے مکے سے نکلے، حدیبیہ ایک مقام میں وہاں پر پہنچے تو مکے والوں نے کہا کہ ہم عمرہ کرنے نہیں دیں گے، آپ واپس چلے جائیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 14 یا 1500 صحابہ تھے اور ادھر مکے میں 10,000 سے زیادہ کافر موجود تھے۔ ان کا اپنا گھر ہے، ان کا اپنا شہر ہے، ان کے اپنے ہتھیار ہیں، اس کے باوجود بھی مورخین لکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ایک آدمی کو بھیجا کہ جا کر دیکھو صحابہ ان کا کیفیت کیا ہے، تاکہ وہ حملہ کرنے کے لیے آئے ہیں یا پھر کچھ اور ارادہ ہے۔ اپنے ایک آدمی کو بھیجتے، وہ ابھی ایمان نہیں لائے، عروہ ان کا نام ہے۔ وہ جب منظر کو دیکھتے تو جا کر کفار مکہ سے کہتے کہ دیکھو اس قوم سے لڑنا چھوڑ دو۔ جواب دیتے ہیں کہ اس قوم سے تم کبھی لڑ نہیں سکتے، حالانکہ کفار مکہ 10,000 ہے، ان کا ایریا ہے، ان کا مقام ہے، ان کی جگہ ہے، ان کے پاس ہتھیار ہے۔ یہ صحابہ تو سفر کر کے آئے ہیں، وہ بھی 1400 صحابہ ہیں، مسافر ہیں، لیکن مکے والوں کو ان کا آدمی خود کہتا ہے کہ تم ایسی قوم سے لڑ نہیں سکتے، کیونکہ میں ایران کے بادشاہ کو دیکھا ہوں، عجم کے بادشاہ کو دیکھا ہوں، روم کے بادشاہ کو دیکھا ہوں، لیکن ایسے بادشاہ کو نہیں دیکھا ہوں کہ جس کے ماننے والوں کا اس کی ذات سے اتنا گہرا تعلق ہے، اتنا گہرا تعلق ہے کہ اگر وہ وضو کرتے تو وضو کے پانی کو نیچے گرنے نہیں دیتے، اپنے جسم پر مل لیتے ہیں اس کے چاہنے والے، اگر وہ تھوک بھی دیتے ہیں تو تھوک کو بھی زمین پر گرنے نہیں دیتے۔ ایسی قوم جو اتنا والہانہ محبت رکھنے والی قوم ہے، اس سے تم لڑ نہیں سکتے۔ وہ اپنے نبی کے لیے جان بھی دینے کے لیے تیار ہے، لیکن کسی بادشاہ کی قوم اپنے بادشاہ کے ساتھ اتنا تعلق نہیں رکھتی جتنا کہ یہ قوم اپنے امیر سے تعلق رکھتی ہے۔ یہ گواہی ایک کافر دیتا ہے۔ یہ کہنا تھا کافروں کے ان ہمتیں ہار گئے وہ لوگ اور وہ کمزور پڑ گئے، اور باوجود مسلمان تعداد کے کم ہونے کے حضور کی سچی محبت ان کے دلوں میں تھی، عملی طور پر تھی، زبانی طور پر نہیں تھی۔ ان کا دبدبا، ان کا رعب کفار پر ایسے پڑا کہ کچھ لوگ اس وقت مسلمانوں پر حملہ کرنے کا ارادہ کر رہے تھے کہ تعداد کم ہے، ان کے حوصلے پست ہو گئے اور وہ بے ہمت ہو کر بیٹھ گئے۔ میرے عزیز دوستو، آج بھی مسلمان کا رعب، مسلمان کا دبدبا،
مسلمان کی حیثیت جو کم ہو رہی ہے اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ مسلمان صرف زبانی دعویٰ کر رہا ہے لیکن عملی طور پر بہت پیچھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ دنیا کی ساری قومیں مسلمانوں پر ایسے ٹوٹ پڑے گی جیسا کہ کھانے والے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ان کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی, ایسا کیسا ہو سکتا کہ مسلمانوں پر دوسرے لوگ حملہ کر رہے؟ تو صحابہ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ایسے کیسے ہوگا, کیا ہماری تعداد اس وقت تھوڑی ہوگی؟ تو حضور نے فرمایا کہ نہیں, تعداد تو بہت زیادہ ہوگی لیکن ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی, ان کا کوئی مقام نہیں ہوگا. ان وہ پھسپھسے ہو جائیں گے, غصان کا غصہ سعید, وہ سمندر کے جھاگ کی طرح ہو جائیں گے. دودھ کے ابال, وہ دودھ ابلتا ہے اس کے ابال کی طرح ان کی حیثیت نہیں ہوگی, وہ بے وقت ہو جائیں گے. تو صحابہ نے پوچھا رسول ایسے کیسے ہوگا کہ مسلمان بے ہمت ہو جائے, مسلمان بے حیثیت ہو جائے, ایسے کیسے ہوگا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے اندر وہم پیدا ہوگا, یعنی ان کے اندر دنیا کی محبت, حب الدنیا و کراہیت الموت, کہ دنیا کی محبت بس جائے گی اور موت سے وہ لوگ نفرت کرنے لگیں گے. اس وقت ان کی یہ حالت ہو جائے گی کہ وہ دنیا کو چاہنے والے بن جائیں گے, دین کو نہیں, ایمان کو نہیں, اسلام کو نہیں, اللہ اور اللہ کے رسول کو نہیں, دنیا. آج دیکھو میرا عزیز دوستو, جس کو دیکھو دنیا دنیا, اٹھنے سے لے کر سونے تک دنیا دنیا, باتیں کرو تو دنیا 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 دنیا, مسجد میں آئے تو بھی دنیا دنیا, مسجد سے باہر گئے تو. اب بتاؤ میرے عزیز دوستو, ہمارے دلوں میں ایمان کی محبت کیسے آئی, اللہ کے رسول کی محبت کیسے آئی؟ حالانکہ یہ اللہ کے رسول کی تقاضا ہے, ایک حق ہے ہمارے اوپر کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کریں, عملی محبت کریں, زبانی دعوے نہیں ہے. ایک بیٹا اپنے باپ کو کہتا ہے یہ میرا باپ ہے, لیکن باپ اس سے کہتا ہے کہ بیٹا پانی لا, پانی نہیں لاتا, کہتا ہے کہ میرا باپ ہے, سامنے بیٹھا ہوا ہے, کہتا ہے کہ میں پانی نہیں لاتا. باپ پانی سے پیاس سے تڑپ رہا ہے, کہہ رہا ہے کہ بیٹا پانی لاؤ, بیٹا پانی نہیں لاتا. تو کیا کہیں گے, ارے تو بیٹا چلے, اصل بولتے نہیں بولتے, کیا مطلب؟ تو بیٹا ہونا بول کر زبان سے بول رہا ہے لیکن بیٹا ہونے کا حق ادا نہیں کر رہا ہے. اسی طرح میرے عزیز دوستو, ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ تو کر رہے ہیں, آپ کی امت ہونے کا دعویٰ تو کر رہے ہیں, لیکن امتی ہونے کا حق, ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت رکھنے والا ایک مسلمان ہونے کا حق ہم ادا نہیں کر رہے. اس لیے میرے عزیز دوستو, ان تمام چیزوں سے پرہیز کیا جائے جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے. گانے بجانے, حضور نے فرمایا میں نے اپنے پیروں تلے اس کو دبا دیا. آج ہر آدمی گانے منافس, گانے بجانے میں, کوئی فنکشن ہو تو گانا بجانا, کوئی مسئلہ ہو تو گانا بجانا, جو غیر کر رہے ہیں وہ آج ہم کر رہے ہیں. اب بتاؤ ہمارے میں اور ان میں کیا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبُوا. اس لیے میرے عزیز دوستو, اللہ کے لیے جو ہو گیا ہو گیا. اب میرے عزیز دوستو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے اندر لانے کے لیے کوشش کریں. اپنے اندر جیسے صحابہ نے لایا, کسی کی پرواہ نہیں, نہ بیٹے کی, نہ باپ کی, نہ خاندان کی, نہ بڑے حاکم وقت کی. اللہ کے نبی کے فرمان کے مقابلے میں کسی کی بات مانی نہیں جائے گی. کتنا بڑا رستم ہو, کتنا بڑا مالدار ہو, کتنا بڑا عالم ہو, اللہ کے رسول کا فرمان جب ہمیں یقینی طور پر معلوم ہو گیا تو پھر اس کے خلاف کسی کی بات مانی نہیں جائے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ, آپ جانتے ہیں ان کے بیٹے تھے عبد الرحمن. انہوں نے پہلے بعد میں ایمان لائے, لانے کے بعد اپنے باپ سے کہتے ہیں
کہ باپ تم یہ جنگ میں ابھی وہ کفار کی طرف سے لڑ رہے تھے، تم میرے سامنے آ گئے تھے، میں باپ ہونے کے ناطے چھوڑ دیا، تم میرے تلوار کے نیچے آ گئے تھے، میں باپ ہونے کے ناطے تمہیں چھوڑ دیا، یہ کہا۔ حضرت ابوبکر نے اس کا کیا جواب دیا آپ سنیے، بیٹا اگر تم میرے وار کے نیچے آ جاتے ہوتے اس وقت جب تم مسلمان نہیں تھے تو میں تمہیں بیٹے ہونے کی حیثیت سے بخشتا نہیں تھا، کیونکہ یہ مسئلہ نبی کی ذات، یہ ایمان کا مسئلہ تھا، نبی کا مسئلہ تھا، تم نے تو چھوڑ دیا، لیکن اگر تم میرے وار کے نیچے آتے تو میں تمہیں بخشتا نہیں تھا۔ آپ بتاؤ، اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں۔ آپ جانتے یہ تھے صحابہ۔ حضرت عبداللہ رئیس المنافقین، ان کے بیٹے تھے حضرت عبداللہ، یہ صحابی رسول تھے، ابو خلیص صحابی تھے، ان کا باپ جو تھا وہ منافق تھا، ابی بن۔ تو مدینے میں بات مشہور ہو گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رئیس المنافقین کو مارنا چاہتے ہیں، کیونکہ اس نے صحابہ کو بڑی تکلیف دی۔ تو ان کے صاحبزادے دوڑ کر حضور کی خدمت میں آئے، آ کر کہا اللہ کے نبی مجھے معلوم ہوا کہ میرے والد جو منافق ہیں ان کو آپ قتل کرنا چاہتے ہیں، میری ایک درخواست ہے کہ آپ یہ کام میرے سپرد کریں، میں میرے باپ کو قتل کروں گا، آپ کسی اور کو یہ کام نہ دیں۔ آپ جانتے ہیں کسی کی پرواہ نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں۔ آج ہم جو ہے تھوڑے سے تعلق ہو جائے، دوستی کی رعایت میں دین کو چھوڑنے کے لیے تیار ہے، دوستی کی رعایت میں۔ حالانکہ میرے عزیز دوستو اس کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی اولاد کی محبت میں یا اپنی بیوی اور اپنے بچوں کی محبت میں شریعت کے کسی عمل کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت کو چھوڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ انہی اولاد کو اس کے لیے وبال جان بنا دیتے۔ آج ہو رہا ہے اپنے اولاد کی محبت میں آ کر ہم جو ہے لاڈ و پیار میں آ کر دین اور شریعت کو چھوڑ دیتے ہیں، کل وہی اولاد ہمارے لیے درد سر بن جاتی۔ اس لیے میری ماں بہنوں اور عزیز دوستوں، ہم کسی بھی حال میں شریعت کے دامن کو اپنے ہاتھ سے ہرگز نہ چھوڑیں، چاہے غمی ہو، چاہے خوشی ہو، چاہے کچھ بھی ہو جاؤ۔ میرے عزیز دوستوں، دنیا والے ہمیں نہ اچھا کر سکتے ہیں نہ اچھا دیکھ سکتے ہیں، دنیا والوں کی پرواہ نہ کیجئے اللہ اور اللہ کے رسول کی پرواہ، کہ میرا اللہ اگر مجھ سے خوش ہے تو بس، میرے اللہ اور میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے راضی ہے تو بس۔ تو میرے عزیز دوستو، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی کے جو حق ہم پر ہے اس میں سے ایک اللہ کے نبی کی تعظیم کرنا، اور جن باتوں سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے اور جن کاموں کے کرنے سے اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچتی ہے ان باتوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ بزرگان دین نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر اطہر پر جب بھی ہم پہنچتے ہیں ہمارے دل میں یہ بات آتی ہے کہ حضور جو ہے امت کی بے دینی کی وجہ سے بے چین نظر آ رہے ہیں۔ بڑے بڑے بزرگوں کی کتابوں میں یہ بات میں نے پڑھی کہ انہوں نے لکھا ہے کہ جب بھی ہم عمرے کے سفر میں یا حج کے سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر پر حاضری دیتے ہیں تو مکاشفہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل کے اندر یہ خیال آتا ہے کہ حضور امت کی بے حالی سے بے چین ہیں۔ میرے عزیز دوستو، آپ بتاؤ کہ اب حضور کو تکلیف پہنچانے والے ہم ہیں، غیر نہیں ہیں۔ ہم جو مسلمان کہلانے والے ہیں، مسلمان کہنے والی بچیاں آج وہ غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہے چند پیسوں کے لیے یا دنیا کی عزت کے لیے یا دنیا کے چند فکروں کے لیے۔ آپ بتاؤ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہیں ہوتی کہ جس ایمان کو پہنچانے کے لیے
غزوہ احد میں نے اپنے دندان مبارک کو شہید کیا، میں نے غزوہ خندق میں اپنے پیٹ پر 2 پتھریں باندھا، جس ایمان کو پہنچانے کے لیے اپنی بیٹی کو میں نے بیوہ کیا اور اپنی بیٹی کے پیٹ کا بچہ ضائع ہوا، وہ عورتیں آج ایمان کا سودا کر رہی ہیں، تو کیا ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہیں ہوتی؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبر اطہر میں بے چین نہیں ہوتے؟ اس لیے میرے عزیز دوستو، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے کوشش کریں، اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ راضی ہوتے ہیں حضور کی اتباع سے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو ضروری ہے کہ تم پہلے میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ نبی کی اتباع کریں گے تو اللہ کی محبت آئے گی، اور جب اللہ کی محبت آتی ہے تو اللہ فرشتوں کے ذریعے دنیا میں اعلان کروا دیتے ہیں کہ فلاں بندے سے میں راضی ہوں، تم لوگ بھی راضی ہو جاؤ، تو دنیا والے بھی ہم سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا والے خوش رہیں، تو دنیا والوں کے پیچھے پڑنے سے دنیا والے خوش نہیں ہوتے۔ اللہ کی محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے اللہ دنیا والوں کے دلوں کو ہماری طرف متوجہ کرتے ہیں۔ الغرض میرے عزیز دوستوں، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ حضور کی تعظیم کی جائے، اور تیسری بات جو اللہ نے قرآن میں فرمائی وَنَصَرُوا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوا وَنَصَرُوا۔ میں نے بتایا پہلا حق ایمان لانا، دوسرا حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنا، ایک ظاہری تعظیم بھی کرنا اور ایک باطنی تعظیم بھی کرنا۔ ظاہری تعظیم کا مطلب آپ کا نام ادب سے لینا، آپ کا نام ادب سے لینا، کہیں پیپر میں گرا ہوا مل جائے اس کو اٹھا لینا اور اس کو سینے سے لگا لینا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری تعظیم۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باطنی تعظیم یہ ہے ہر اس کام سے بچنا جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچتی ہو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باطنی تعظیم۔ تھوڑا جائزہ لیں کہ کیا رسول کے اس حق کو ہم ادا کر رہے ہیں؟ ظاہری ادب تو کچھ مسلمان کر رہے ہیں، لیکن باطنی ادب کہ جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہے، اس کے بارے میں مسلمان چاہے مرد ہو چاہے عورتیں ہوں، یہ سب زیرو ہے میرے عزیز دوستو، میں اور آپ سب زیرو ہیں۔ اس لیے کوشش کریں کہ اس میں ہم اچھے نمبرات سے کامیاب ہوں، اس لیے آج سے ارادہ کریں ہر اس کام سے ہم بچیں گے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو، چاہے دنیا والے خوش ہو چاہے دنیا والے ناراض ہو، اس کا ارادہ کریں۔ تبھی سیرت کا مقصد ہے، یہی سیرت کا مقصد ہے۔ کوئی قصے کہانیاں معجزات و کرامات آپ کے پیدائش کے واقعات بیان کر کے لوگوں کو خوش کرنے کا نام سیرت نہیں ہے۔ اور تیسری بات جو حق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وَنَصَرُوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد، یعنی آپ کے لائے ہوئے دین کی نصرت کرنا۔ آپ نے جس دین کو لایا ہے اور جن جن محنتوں اور مشقتوں کے ساتھ ہم کو پہنچایا ہے، انہی مشقتوں اور انہی محنتوں کے ساتھ خود دین پر چلنا اور اس دین کو پوری امت تک پہنچانے کی کوشش کرنا، اس کو کہتے ہیں وَنَصَرُوا۔ یہ بھی حق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لائے اس کو اپنی زندگی میں لانا اور پھر اس کو پوری دنیا تک پہنچانے کی کوشش کرنا، یہ بھی ایک حق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن آپ نے پڑھا ہے تو قرآن سکھانا، آپ نے دین کی بنیادی باتیں سیکھی ہے دوسروں کو دین کی بنیادی باتیں سکھانا۔ اور ایک حق جو اللہ نے قرآن میں فرمایا وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اس نور کی اتباع کرنا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتارا گیا ہے، یعنی قرآن کی اتباع کرنا۔ یہ وہ حقوق ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک ہی جگہ تفصیل سے بیان کیا۔ تو میرے عزیز دوستو، کیا ان حقوق کی ہم اللہ کے رسول کی ان حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح امتی کہلائیں گے۔ کیا بھائی ارادہ کریں؟ یہ تمام حقوق
ظاہری ادب بھی کریں گے اور باطنی ادب بھی کریں گے۔ یہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق جو ایک امتی پر عائد ہوتے ہیں۔ مسلمان مرد، مسلمان عورتیں، خواہ مرد ہو خواہ عورتیں ہو، یہ ان باتوں کو اپنے ذہن نشین کر لیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں، اسی کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ ذرا برابر بھی اپنی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے خلاف اور آپ کی محبت کے خلاف کوئی کام ہم نہ کریں۔ یہ حقوق ہے جو ہے، اور خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہم کچھ جانتے نہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا تذکرہ پڑھتے رہے گھروں میں۔ باضابطہ علماء نے لکھا ہے کہ حضور کے زندگی کا تذکرہ گھروں میں کرتے رہے، پڑھتے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر ہم کو پتہ ہی نہیں کہ حضور کی تاریخ کیا ہے، اور نہ بچوں کو پتہ ہے نہ کسی کو پتہ ہے۔ آپ بتائیے، آپ پوچھیے کرکٹس کے نام کیا ہے، فلموں کے نام کیا ہے، فلم سٹار کے نام کیا ہے، ہمارے بچے کیا کرتے جی؟ فوراً جواب دیتے۔ کیا رسول کی سیرت کے بارے میں اگر سوال کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی عمر میں نبوت ملی، آپ کے بچے کتنے تھے، آپ کتنے سال مکے میں رہے، کیا ہمیں کوئی جواب دے سکتا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں شوق ان چیزوں سے نہیں ہے، اس کی شوق درگاہی ہے۔ ضروری ہے میرے عزیز دوستو، ہم مسلمان ہیں، ہم اہل میرے قوم نہیں ہیں۔ اپنے بچوں کو بچپن ہی سے ان چیزوں کی تعلیم دیجیے، گھروں میں ان چیزوں کو رواج دیجیے۔ میرے عزیز دوستو، علماء نے حضور کی سیرت کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ مختصراً حضور کی تاریخ معلوم کروا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، آسان یاد رہنے کے لیے آپ کو، کہ عورتیں بھی سنیں غور سے کہ حضور کی زندگی، ایک زندگی وہ ہے نبوت سے پہلے کی زندگی ہوتی ہے، نبی بنائے جانے سے پہلے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنے سال میں نبی بنائے گئے؟ بولو بھائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نبی کتنے سال میں بنے؟ 40 سال میں بنے، ماشاءاللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی جب آپ کی عمر تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا۔ تو یہ نبوت سے پہلے کی زندگی ایک چاپٹر ہے کہ حضور کے پیدا ہونے سے لے کر جوانی، شادی، تجارت، کافروں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا، یہ سب نبی سے پہلے کی زندگی کو ایک چاپٹر کہتے ہیں۔ 40 سالہ زندگی، اس میں کتنی آ گئی حضور کی زندگی؟ 40 سال کی زندگی، حضور کا بچپن، حضور کی جوانی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کافروں کے ساتھ ان کی تجارت، اور آپ کے اخلاق، اتنے اخلاق تھے کہ آپ حیران رہیں گے کہ کافر سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تم مجھے میری بات پر یقین نہیں کرتے؟ تو سارے کافروں نے کہا کہ مکے میں تمہارے سے بڑھ کر کوئی امانت دار نہیں۔ کافر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی امانتیں رکھتے تھے۔ تو یہ سب چیزیں آتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سالہ زندگی۔ پھر دوسرا سیکنڈ اسٹیپ، جو دوسرا چیپٹر آتا ہے، وہ نبی بننے کے بعد مکے کا زمانہ۔ مکے میں کتنے سال رہے جی؟ نبی بننے کے بعد کتنے سال رہے؟ 13 سال رہے۔ کتنے رہے؟ 13 سال۔ اب مکے میں 13 سال اسلام کی دعوت دیتے رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ پر جو حالات آئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو حالات آئے، ان تمام چیزوں کو اس چیپٹر میں لایا جاتا۔ اس اعتبار سے اب حضور کی زندگی وہ 40 بھی، یہ 13 کتنے ہو گئے؟ ارے بولو بھائی، 50 پر 3 سال ہو گئے۔ حضور کی عمر کتنی ہے پوری زندگی؟ 60 پر 3 سال ہے۔ تو اور کتنے سال بچے؟ 10 سال بچے۔ اس 10 سال آپ کہاں رہے؟ مدینے میں رہے۔ اس کو بولتے ہیں مدینے کا زمانہ۔ بس 3 باتوں میں حضور کی زندگی میں نے آپ کو بتایا مختصر۔ نبی بننے سے پہلے 40 سال کا زمانہ، نبی بننے کے بعد 13 سال مکے کا دور، حضور کی ایمان کی دعوت، صحابہ پر ہوئے ہوئے مسائل،
ظلم و ستم، یہ سب داستان اس میں آتی ہے۔ اور مدینے کے 10 سال جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات، جنگیں اور یہ ساری چیزیں آتی ہے، یہ 3 حصوں میں زمانے کے اعتبار سے حضور کی سیرت کو تقسیم کیا گیا، اور دوسرے اعتبار سے کہ حضور کے اخلاق کے اعتبار سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر دلائل کے اعتبار سے، وہ کتابی اعتبار سے وہ ایک دوسرے طریقے سے حضور کی سیرت کو بیان کیا گیا۔ تو اس وقت میں نے یہ طریقہ، آپ زمانے کے اعتبار سے 3 چیپٹر حضور کے ہیں، اس کو آپ پڑھیے، معلومات کیجئے، اس سے حضور کی زندگی کی محبت دلوں میں آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو باتیں آپ کے سامنے کہی گئی ہے، اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔